دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے۔ خطبہ الہباد کے آخر میں اقبال نے جو ایک طرح سے چیلنج کیا ہے پرائم منسٹر آف انگلینڈ کو کہ ہی ریفیوزز ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ انڈیا از اے لینڈ آف مینی نیشنز۔ اب اقبال کے تصور کو لے کے قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے تو الگ قومی وطن ہمیں لے کے دے دیا، اور ہم شکر گزار ہیں، ہمارے آنے والی نسلیں بھی شکر گزار رہیں گی کہ ہم اس یونائٹڈ انڈیا جسے انہوں نے کانٹیننٹ کہا، جسے انہوں نے لینڈ آف مینی نیشنز کہا، ان سے الگ ایک نیشن سٹیٹ کے اندر رہ رہے ہیں جس کا نام پاکستان ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو دکن سے لے کے تو پنجاب تک ہر جگہ ایک اپنے انداز کا پاکستان ہی بننے کی تحریک جاری ہے۔ اور اب جب میں خالصتان کی تحریک کو دیکھتا ہوں تو مجھے رہ کے قائد اعظم کی وہ بات جو انہوں نے بار بار کہی اور آخری مرتبہ جون 46 میں کہی سکھ لیڈرشپ کو کہ آپ پاکستان کے اندر رہیں، ہم آپ کو انٹرنل اٹانومی دیں گے، اس وقت تو سکھ قیادت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یوں لگتا ہے کہ آج ان کی سمجھ میں آ گئی ہے، اور صرف پنجاب ہی میں نہیں، دکن لے لیں، ہندوستان کے سرحدی علاقے جو ہیں، وہ جو بھی علاقہ ہے دیکھیں کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اپنے انداز کا ایک پاکستان وہ بھی ہندوستان کے اندر قائم کر لیں۔ یورپ ایک زمانے میں آسٹرو ہنگیرین امپائر تھی، وہ امپائر ٹوٹی تو یورپ کے تمام ملک آزاد ہوئے اور اپنی نیشن سٹیٹ میں بیٹھے ہوئے، یورپین یونین بھی بنا لی انہوں نے۔ تو میرا خیال ہے کہ بر صغیر کا بھی آج نہیں تو کل سب سے مناسب جو مستقبل ہے وہ یہی ہے کہ کئی پاکستان بنائیں، ہر علاقہ اپنے علاقے میں اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرے، اور پھر سب قوموں کا اس طرح کا اتحاد ہو جائے جس طرح یورپین یونین ہے کہ اپنے ملک میں آزاد، خود مختار، لیکن جو بر صغیر یورپ کے ہیں یا بر عظیم یورپ کے جو مسائل ہیں ان میں سب مل بیٹھ کے سوچتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل مجھے نظر نہیں آتا، اور یہ حل مجھے کیسے نظر آیا؟ سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے فیضان فکر و عمل سے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم کی فکر و عمل کی روشنی میں مسلمانوں نے تو اپنا الگ وطن حاصل کر لیا، لیکن آج کے ہندوستان میں اور بہت سے علاقے ہیں جن میں بہت ہی نمایاں پنجاب ہے، اس وقت قائد اعظم اور اقبال کی بات نہیں مانی، لیکن اب انہیں اپنے اس زمانے کے جو لیڈر ہیں ان کی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے، اور وہ اسی راستے پہ چل نکلے ہیں۔ تو باقی علاقے بھی جہاں قومیں ہیں الگ، جہاں ہندو مت کے وہ جو تصور ہے انسانوں کو اونچ سے نیچ تک، بڑے دیوتا برہمن کی اولاد سے لے کر چھوٹے اپنا دیوتا کی اولاد جسے منیش کہتے ہیں یا اس طرح کا، اس سے اگر وہ تصور کو ہندو اپنائے رہیں گے تو اپنائے رہیں گے، لیکن باقی قومیں یعنی جیسے سکھ ہے یا دوسری قومیں ہیں وہ نہیں مانیں گی، کیونکہ وہ جو ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں وہ اگر
اپنے اس یقین کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیں گے تو وہ اونچ نیچ کے اس خدائی نظام کو جو ہندو مت کا نظام ہے اسے رد کریں گے اور اپنے اپنے علاقے میں الگ قومی ریاستیں قائم کر لیں گے۔ اب یہ جو بات ہے یہ بات اس وقت تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آہستہ آہستہ تجربے سے سمجھ میں آ گئی ہے بر صغیر کی باقی قوموں کو کہ جو اب ہندو اکثریت کے استبداد کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ادھر ہی جائے گی جدھر اقبال نے کہا تھا کہ انڈیا از اے لینڈ آف مینی نیشنز۔ اب جو نیشن کا تصور ہے وہ نہ زمینی ہے، نہ قوم کا جو تصور اسلام کا ہے، وہ بھی خطبہ الہٰباد میں علامہ اقبال نے ایک بہت سے مختصر موضوع میں بیان کر دیا ہے کہ قومیں ارتھ روٹڈنیس، زمین پیوستگی سے نہیں بنتی بلکہ روحانی ہم آہنگی سے بنتی ہے۔ اسپریچول ہوموجینیٹی ناٹ ارتھ روٹڈنیس۔ تو قوم کو زندہ رہنے کے لیے تو کوئی زمین چاہیے، لیکن قوم وجود میں کیسے آتی ہے؟ وہ آتی ہے روحانی ہم آہنگی، زمین پیوستگی نہیں، روحانی ہم آہنگی۔ تو مسلمان قوم کیسے بنی تھی؟ بنگالی بولنے والا، پشتو بولنے والا، وہاں سے لے کے یہاں تک، حسین شہید سہروردی سے لے کے تو خان قیوم تک جتنے بھی مسلم لیگ کے ساتھ لوگ تھے ان کی زبانیں کسی کی پشتو تھی، کسی کی بنگالی تھی۔ وہ جس زمین پہ رہتے تھے، کوئی بنگال کی زمین تھی، کوئی سرحد کی زمین تھی، لیکن کس چیز نے انہیں اکٹھا کیا تھا؟ روحانی ہم آہنگی نے، جسے اقبال نے اسپریچول ہوموجینیٹی کا نام دیا۔ ارتھ روٹڈنیس اسلام اس سے انکار کرتا ہے۔ انسان کے ارتقائی قوانین جو ہے وہ زمین پیوستگی کی اجازت نہیں دیتے، روحانی ہم آہنگی کی تلاش ہوتی ہے۔ کوئی برما میں بھی اگر مسلمان ہے تو زبان اس کی کوئی ہو سکتی ہے، ہماری کوئی دوسری ہو سکتی ہے، جغرافیائی لوکیشن اس کی کچھ اور ہو سکتی ہے، ہماری اور ہو سکتی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب اس کے زبان سے نکلتا ہے تو ایک روحانی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، رنگون سے لے کے جسے ینگون آج کہتے ہیں اور افغانستان کی سرحد تک۔ دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے،